گویا اللہ نے فرمایا قرب اتنا ہوا کہ اے اہل عرب، جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو نا، آج ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن الگ الگ نہیں ہے۔ جس نے جو ہے وہ رسول پہ گالی دی، رسول پہ حملہ کیا، وہ اللہ پہ حملہ تصور ہوگا۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کے موقع پہ ہاتھوں کے اندر کنکریاں لی اور شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، حضور نے کنکر پھینکے تو رب نے کیا کہا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں۔ اس لیے کہ کمانے اگرچہ دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ یہاں بڑی خوبصورت بات تمہارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں۔ اگر کوئی کہے گا کہ ذات ایک ہے تو کافر ہو جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دو لفظوں میں سمجھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے۔ ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں ہیں۔ بس اس نقطے کو یہاں سمجھایا گیا کہ ایسا قرب ہوا کہ جس طرح تم دو کمانے جوڑتے ہو۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے ہیں، کمانے ہے، آپ جو فرماتے ہیں کہ کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ آپ نے کمان کو دوسرے انداز سے بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک ہے کمانے الوہیت اور ایک ہے کمانے رسالت۔ تو جب دو کمانے ملی نا تو اس طرح دائرہ بن گیا۔ کمان نصف دائرے کو کہتے ہیں نا، یہ اشکال ہے ریاضی کی، خط، مثلث، مربع، مستطیل، دائرہ، یہ سارے اشکال ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت شکل بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جب دو کمانیں جڑی، نصف دائرہ کمان ہوتی ہے، دو کمانیں جڑی تو کیا بن گیا؟ دائرہ بن گیا۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ جو خط ہوتا ہے یہ دو نقطوں کو ملائیں تو خط بن جاتا ہے۔ الف بے، دو نقطوں کو جوڑیں کیا بن گیا؟ خط۔ مثلث بنائیں، الف بے جیم، ان کو جوڑیں آپس میں تو مثلث بن گیا۔ مربع اور مستطیل کیا ہے؟ الف بے جیم دال۔ نقطوں کو جوڑتے جائیں، یہ انتہا ہے، یہ آغاز ہے۔ یہاں سے شروع ہوا یہ خط یہاں ختم ہو گیا، یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا، یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا۔ یہ میرا میز سامنے جو پڑا ہوا ہے یہ مستطیل شکل میں، الف بے جیم دال کہہ لیں۔ الف سے شروع بے پہ ختم، بے سے شروع جیم پہ ختم، جیم سے شروع دال پہ ختم، دال سے شروع پھر الف پہ ختم۔ لیکن انہی شکلوں میں سے ایک شکل ہے دائرہ۔ جب دائرہ بن جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہو رہا ہے، چونکہ دائرے پر الف بے جیم دال نقطے، اور اگر کوئی لگائے تو وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سمجھنے والوں سمجھ جاؤ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ بن گیا دائرہ تو تم اب بھی میرے نبی کی حدیں تلاش کرتے پھرتے ہو۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے اپنے بندہ خاص سے کچھ راز کی باتیں کی۔ فاوحی، وہی کہتے ہیں اشارت الخفیہ السریہ، چپ کیسے کسی کے کان میں کوئی بات کہہ دینا کہ دوسرا سن نہ پائے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ تو اس نے اپنے بندے سے کوئی راز کی بات کی، فاوحی، اس نے وحی کی، فاوحی، اس نے وحی کی، الی عبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ معراج کا نقطہ عروج ہے نا، کس لیے بلایا، کیا کہا۔ یہاں بھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما، فاوحی، پھر اس نے کلام کیا اپنے بندے سے۔ سارے کان کھڑے ہو گئے، سارے لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہیں کہ سنیں کیا کہا۔ آگے فرمایا ما اوحی، تمہیں کیا لگے جو مرضی کہا، اس کو مبہم رکھا، بیان نہیں کیا۔ فاوحی یہاں تک بیان کیا، اس نے وحی کی، الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، بندہ خاص کی طرف۔ سارے کان کھڑے ہو گئے، کیا وحی کی، کہا ما اوحی، جو بھی کی، جا کرنے والا جانے یا سننے والا جانے، تمہیں کیا لگے، تم اتنا جانو کہ اس نے اپنے بندے کو کچھ عطا کیا، کچھ دیا اس نے اپنے بندے کو، کچھ وحی کی۔ اور علماء فرماتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 حکایات تھیں، اور جو ہے وہ 70,000 جو ہیں وہ احکام تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، 70,000 رموز، 70,000 اسرار اور 70,000 جو ہیں وہ حکایات جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں ودیت کی۔
اچھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، فوائد الفواد شریف میں ہے، کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، مجھے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لوں؟ دریائے رحمت جوش میں ہے اور کہا جو مانگنا ہے مانگ لو، موقع بڑا اہم ہاتھ میں آیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں؟ کہا جاؤ ان سے پوچھ لو۔ حاضر ہوئی دریائے رحمت جوش میں، محبوب نے فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں۔ فرمایا عائشہ حضور سے عرض کرنا کہ معراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی، تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اور کہا عائشہ سنو میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آگے بتانا۔ کہا ٹھیک۔ حاضر ہوئی، حضور نے فرمایا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ کہا بتاؤ پھر کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی قربت خاص میں جب آپ گئے تھے تو اللہ نے آپ سے کوئی کلام فرمایا تھا؟ کہا جی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور پھر ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے، اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، اور اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے کہ اگر راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا، لیکن خود ہی پہلے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دوں گا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی حضور مجھے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ تو حضور فرمایا عائشہ سنو پھر، جب میں قربت خاص میں پہنچا میرے رب نے مجھ سے جو خاص باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ کی، اے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میرے اوپر لازم میں بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شے لازم نہیں ہے، کوئی شے اللہ پہ فرض نہیں ہے۔ یہ ہمارے قائد کی کتاب میں لکھا ہے، شرح قائد میں، شرح مقاصد میں، خیالی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں اللہ پر، لیکن از خود اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو کہا یہ بات میں اپنے اوپر فرض کر لی ہے، لازم کر لی ہے کہ جو شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے اسے جنت عطا کروں گا۔ ام المومنین بہت خوش ہوئیں کہ بسا اوقات کسی شکستہ دل کی بات سن لیتے ہیں، کسی کا دکھڑا ہی بیٹھ کے سن لینا کبھی تو اس کو تسکین ہو جاتی ہے، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کو مصیبت سے نکال دیتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ اپنے والد گرامی کے پاس حاضر ہوئی، کہا ہاں عائشہ حضور سے پوچھا؟ جی پوچھا۔ کیا بتایا حضور نے؟ تو کہا کہ حضور نے یہ بات کہی ہے۔ ام المومنین بہت خوش تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب سنا تو زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ ابا جی یہ بات رونے والی تو نہیں، بسا اوقات دکھیوں کے ہم کام آ جاتے ہیں، پریشان حالوں کی دل کی جو ہے وہ شکستگی دور کر دیتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ کہا عائشہ اسے معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو پھر تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ آج کے معراج النبی کے موضوع پہ ہونے والے اس اجتماع سے یہ درس لے کر گھروں میں پلٹنا، ہو سکے تو کسی کا دل جوڑ دینا، لیکن کسی کے دل کی شکستگی کا سامان نہ بننا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یہاں تک احتیاط فرمائی، فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی غریب ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں۔ چونکہ بچے اٹھ کے ضد کر بیٹھے اور ماں باپ سے انہوں نے مطالبہ کر لیا، غریب ماں باپ استطاعت نہیں رکھتے، تو بتاؤ ان بچوں کے دکھ کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن ہم نے ان لوگوں کے درد کو کبھی سمجھا؟ عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے، کبھی بسوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے
پانی بیچتے اور کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے دیکھیں. یہ بچوں کے سکول جانے کا زمانہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بے درد ہو چکا ہے. تو ہمیں کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کے دل کی شکستگی کا سامان نہ بنا. جوڑ سکتے ہو تو کسی کا دل جوڑ دینا، کسی کی شکستگی کو دور کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بندے کو کہاں کی کہاں پہنچا دیتی ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک شخص سے کونے سے اٹھا، عرض کی حضور میرا بچہ گم ہے اور مل نہیں رہا، دعا کریں مل جائے. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا. عرض کی حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی. آقا فرمائے سے بلاؤ. بلایا گیا. بہت جلدی ہے میاں. جی حضور آپ جانتے ہیں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. بچے کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، ممتا کی ماری ہوئی ماں کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں، اور بچے کو دیکھ کے خود بھی آنکھوں کی تسکین کا سامان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو، اپنے بچے کو بھی پالو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، نام لے کے پکارنا. عرض کی بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے، آخر میرا بیٹا ہی تو ہے. فرمایا تم بچھڑے ہوئے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ ان کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو. اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا دل چھدے گا، کلیجہ زخمی ہوگا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. یہ اسلام کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، اور لوگوں کے لیے دل شکستگی کے سامان نہ کرو، لوگوں کے دل جوڑنے کی کوشش کرو. تو کہا عائشہ میرے رب نے مجھ سے جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے، آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ بغیر حساب کے اس کو جنت عطا فرماؤں گا. اللہ تعالی ہمیں اس معراج کی برکتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا نور نصیب فرمائے. معراج کا ایک اور تحفہ جو خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، چونکہ یہاں سبحان اللہ یسری بعبدہ ہی ہے نا، یہاں عبدیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ملا جیون جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے بھی استاد ہیں، انہوں نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے کہ یہاں عبد ہی کا جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، تو آپ نے اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی. تو ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ حضور علیہ السلام کا خود پسند فرمودہ لفظ ہے. وہ کس طرح کہ جب معراج کی خلوت خاص میں پہنچے تو جس طرح حضرت عائشہ سے حضور نے پوچھا نا کہ عائشہ جو مانگتی ہے میں دوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بما اشرفک یا احمد، اے پیارے محبوب میرے پاس آیا، بتا تجھے کس چیز سے نوازوں، تجھے کس چیز سے نوازوں. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا اس سے کسی شخص کے سوال سے نا اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. کوئی آپ کو پوچھے کہ کوئی سوال کرے کہ جب میں اس سوال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ یہ شخص کیا چاہ رہا ہے. دولت مانگے گا تو آپ سمجھیں گے دنیا کا بھوک ہے، کوئی عہدہ مانگے گا سمجھیں گے شہرت کا بھوک ہے. تو انسان کے سوال سے اس کے ذہن کا پتہ چلتا ہے. اس لیے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. یعنی سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کہاں کھڑا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. تو کہا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا کیا تجھے دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے مانگا، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں پکارتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے. اور اقبال کہتا ہے متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. اور ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں درد جگر ہے. تو کہا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ نے معراج میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اور وہاں سورہ نجم میں بھی